شان نزول سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس آیت کی شان نزول یہ ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ کس کے بارے میں؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ وہ یوں ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا حاضر ہوتی ہے اور عرض کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالی مردوں سے مخاطب ہو رہے ہیں، جیسے کہ جگہ جگہ ہے یا ایھا الذین آمنو، تو اس میں اللہ تبارک و تعالی خاص طور سے مردوں سے مخاطب ہو رہے ہیں، ہم عورتوں کا اس میں ذکر نہیں ہے۔ اگرچہ یا ایھا الذین آمنو میں اس کے تحت، اس آیت کے تحت عورتیں بھی داخل ہے، لیکن اس میں اللہ تبارک و تعالی خاص طور سے مردوں سے مخاطب ہو رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اور بعض روایت میں ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت حاضر ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب صحابہ کرام کی محفل لگی ہوئی تھی، جب صحابہ کرام کی مجلس لگی ہوئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واعظ و نصیحت فرما رہے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آتی ہے عورتوں کی طرف سے قاصد بن کے، عورتوں کی طرف سے سوال لے کر آتی ہے اور یہ عرض کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ پوچھنے کے لیے میں آئی ہوں، یہ سوال کرنے کے لیے آئی ہوں، میں عورتوں کی طرف سے قاصد بن کر آئی ہوں کہ مرد حضرات جو ہے وہ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں اور اسی طریقے سے جمعہ کی نماز میں شریک ہوتے ہیں، جنازے کی نماز میں شریک ہوتے ہیں، کفن دفن میں شریک ہوتے ہیں، بیماروں کی عیادت کرنے کے لیے نکلتے ہیں، لیکن ہم عورتیں تو گھروں کے اندر گھری ہوئی رہتی ہے، ہم عورتیں صرف گھر میں رہتی ہے اور اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہے اور ہم اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، صرف ہم گھروں کے اندر رہتی ہے، تو اس طرح ہم مردوں کے مقابلے میں تو ثواب ہمیں کم ملے گا۔ مرد حضرات تو ثواب میں آگے بڑھ گئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ سوال سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوتے ہیں اور صحابہ کرام کی طرف مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ کیا تم نے کبھی یہ سوچا کہ عورتیں بھی اس طرح سوال کر سکتی ہے؟ کیا تم نے کبھی یہ سوچا تھا کہ عورتوں کے اندر بھی آخرت کی اتنی فکر ہوگی؟ کیا تم نے کبھی یہ سوچا تھا کہ عورتیں بھی اعمال میں آگے بڑھنے کی فکر کریں گے؟ آج کی عورتوں کو اگر آج دیکھا جائے تو آج یہ فکر رہتا ہے کہ میرے پاس زیور کہاں سے آ جاوے، میرے پاس عمدہ لباس کیسے حاصل ہو جاوے۔ آج کی عورتوں کو یہ فکر رہتی ہے کہ گھر کے اندر یہ ساز و سامان، یہ زیب و زینت کیسے میسر ہو، لیکن صحابیات کا دینی شوق کو دیکھیے کہ حضرت ام سلمہ بنت یزید انصاری رضی اللہ تعالی عنہا آ کر یہ عرض کر رہی ہے کہ ہم تو گھروں کے اندر رہتے ہیں، مرد حضرات تو جمعہ میں بھی شریک ہوتے ہیں، جنازے کی نماز میں بھی شریک ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ اللہ کے راستے میں بھی نکلتے ہیں، لیکن ہم تو گھروں کے اندر صرف شوہر کی خدمت اور ان کے مال کی حفاظت کرتے ہیں، تو ہم تو مردوں کے مقابلے میں ثواب میں کمی ہے، ہمیں تو مردوں کے مقابلے میں ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سوال سے بہت خوش ہوتے ہیں اور اس کے بعد حضرت ام سلمہ کو یہ عرض کرتے ہیں کہ سن لو، اور جس کے طرف سے تم عورتوں کے طرف سے یہ سوال لے کر آئی ہو، عورتوں کو بھی جا کر یہ بتا دینا کہ جو عورت اپنے گھر میں رہ کر اللہ کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ
اپنے شوہر کی خدمت کریں گی، اپنی عزت کی حفاظت کریں گی اور شوہر کے مال کی حفاظت کریں گی، یعنی شوہر کی اطاعت، شوہر کو خوش کریں گی، تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ کیا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ اللہ کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ جو عورت اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے اور اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، اس کے لیے جنت کی بشارت۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت 4 کام کر لے، جنت کے 8 دروازے ان کے لیے کھل جاتے ہیں۔ وہ 4 کام کیا کیا ہے؟ کہ جو عورت نماز کو پڑھے، یعنی نماز پڑھنے کا اہتمام کرے، اب اس میں مجبوریاں ہیں تو چھوڑ بھی سکتی ہے، اسی طریقے سے رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ تیسرا کام کہ اپنے شوہر کی خدمت کرے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اور چوتھا کام کہ اپنے شوہر کی خدمت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ تو ایسی عورت کے لیے حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازہ سے وہ عورت چاہے جنت میں داخل ہو سکتی ہے، جس دروازے سے وہ چاہے۔ اب آپ دیکھیے کہ مرد حضرات کو جو نماز پڑھنے کے لیے جانا پڑتا ہے مسجد، اسی طریقے سے جمعہ کے لیے مسجد جانا پڑتا ہے، سردی ہو گرمی ہو، اسی طریقے سے جنازے کی نماز میں شریک ہونا ہے، مشقت ہے اس چیز میں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورتیں گھر میں بیٹھے بیٹھے یہ کام کر لے تو ان کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے معروف القرآن میں لکھا ہوا ہے، حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو عورتیں یہ 4 کام کر لے جو ابھی میں نے بتایا، تو اس کے لیے آسمان کے فرشتے، جنگل کے درندے اور سمندر کے مچھلیاں مغفرت کی دعائیں کرتی ہے کہ جو نماز کا پابند ہو اور اسی طریقے سے رمضان کے روزے رکھے اور اپنے شوہر کی خدمت کرے، اطاعت کرے اور اپنی عزت کی حفاظت کرے، تو اس کے لیے معرف القرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آسمان کے فرشتے، جنگل کے درندے اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اتنی فضیلت ہے، اور یہ کام عورتوں کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن افسوس کا مقام ہے آج اگر آپ جائزہ لے تو وہ صحابیات والا شوق، وہ اعمال کرنے کا ہماری ماں و بہنوں کو تڑپ نہیں ہے۔ آج گھروں کے اندر آپ جائزہ لے، عورتوں کو یہ دیکھا جاتا ہے اکثر و بیشتر، بہت سی عورتیں الحمدللہ ابھی بھی ہیں جو نماز روزہ کے پابند ہیں، الحمدللہ ہم مرد حضرات کے مقابلے میں مرد سے زیادہ وہ اعمال کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے، آج بھی ہیں ایسی عورتیں، لیکن اکثریت اگر آپ دیکھیں گے تو آج عورتیں اپنے کپڑوں پر دھیان دیتی ہیں، آج عورتیں نمازوں کو چھوڑی ہوئی ہے، آج ہماری مائیں اور بہنیں قرآن کی تلاوت کو چھوڑی ہوئی ہے، آج ہماری مائیں اور بہنیں نہ جانے پارکوں کے اندر کن کن لڑکوں سے ان کا تعلقات ہے، اپنے ماں باپ کی عزت کو نیلام کر رہی ہے۔ صحابیات کے ایمان کو تو دیکھے، آپ دیکھیں تو صحیح، صحابہ کرام کی محفل لگی ہوئی، صحابہ کرام کی محفل لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عورتوں میں سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ سب لوگ صحابہ کرام میں سے الگ الگ رائے دے رہے ہیں،
کسی نے کہا اب یہاں پہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ عورتوں میں سب سے بہتر عورت کون ہے تو سب الگ الگ دیں گے کہ نہیں، کوئی بولے گا ڈاکٹر ہونا چاہیے، کوئی بولے گا پائلٹ ہونا چاہیے، کوئی بولے گا گریجویٹ ہونا چاہیے، کوئی بولے گا کہ پولیس آفیسر ہونا چاہیے، تو دنیاوی چیز میں ہمارا زیادہ مقصد جائے گا۔ لیکن صحابہ کرام سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ عورتوں میں سب سے بہتر عورت کیا ہے، تو صحابہ کرام کی رائے الگ الگ تھی۔ بعض صحابہ کرام نے فرمایا کہ جو نمازوں کے پابند ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جواب اگرچہ ٹھیک ہے لیکن اطمینان نہیں ہے ہم اس جواب سے، اور یہ میری مراد کو نہیں پہنچ رہا، جو میں سوال کر رہا ہوں وہ میری مراد کو نہیں پہنچ رہا ہے۔ اب اس کے بعد بعض صحابہ کرام کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ سب سے بہتر عورت وہ ہے جو پردہ کرتی ہے۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ تمہارا جواب صحیح ہے لیکن میری مراد پر نہیں پہنچ رہا ہے، جو میں سوال کا جواب چاہتا ہوں، جو میری تمنا ہے اس تمنا پر سے تمہارا سوال کا جواب نہیں پہنچ رہا۔ اس کے بعد سب لوگوں کی الگ الگ رائے تھی۔ اسی میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ابھی کچھ جواب نہیں دیتے ہیں بلکہ چپکے سے وہاں سے محفل سے نکلتے ہیں اور ڈائریکٹ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر چلے جاتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پہنچتے ہیں۔ یہ ہماری ماں و بہنوں کے لیے ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ آج ہم کہاں چلے جا رہے ہیں؟ آج دنیاوی زندگی میں ہم اتنے مائل ہو گئے ہیں کہ ہم اصل زندگی کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ یہ زندگی کیا ہے؟ یہ سب چھوڑ کر ہمیں جانا ہے۔ بڑے بڑے لوگ یہاں آئے، سب کو چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ عورتوں میں سب سے بہتر عورت کیا ہے۔ صحابہ کرام جواب تو دے رہے ہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہ سوال میری مراد پر نہیں پہنچ رہا جو میں جواب چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت فاطمہ کے پاس یہ ذکر کیا تو حضرت فاطمہ نے کتنا عمدہ جواب دیا کہ عورتوں میں سب سے بہتر عورت وہ ہے کہ عورت پر کسی غیر محرم مرد کی نگاہ نہ پڑی ہو، عورت پر کسی غیر محرم مرد کی نظر نہ پڑی ہو۔ اور اس کے بعد جو دوسرا جواب ہے اس پر غور کرنے کی ہے کہ اس عورت کی نظر کسی غیر محرم مرد پر نہ پڑی ہو۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عورت کی نظر کسی غیر محرم مرد پر نہ پڑی ہو اور کسی مرد کی نظر کسی غیر محرم عورت پر نہ پڑی ہو، وہ سب سے بہتر عورت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جواب سنتے ہیں اور اس کے بعد جا کر محفل میں بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور جواب دو، کون ہے جو صحیح جواب دے گا، جو میری مراد پر پہنچے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگتے ہیں۔ ان کو تو خبر ہو گئی وحی کے ذریعے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ علی کھڑے ہو جاؤ، بتاؤ کیا جواب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کہ عورتوں میں سب سے بہتر عورت وہ ہے کہ وہ عورت کی نظر کسی غیر محرم مرد پر نہ پڑی ہو اور کسی غیر محرم مرد کی نظر اس عورت پر نہ پڑی ہو، وہ سب سے بہتر عورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے جگہ میں حضرت فاطمہ کی تعریف کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں میں ایسے ہی نہیں کہا تھا کہ حضرت فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اب صحابہ کرام کو حیرانی ہونے لگتی ہے کہ جواب تو حضرت علی دیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی تعریف کر رہے ہیں، حضرت فاطمہ کی تعریف کر رہے ہیں۔
تو بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے خبر ہو گئی تھی یا کسی اور کے ذریعے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ یہ جواب اگر کوئی دے سکتی ہے تو وہ میری بیٹی حضرت فاطمہ دے سکتی ہے۔ آج گھروں کے اندر جو لڑائیاں ہوتی ہے، شوہر اور بیوی میں جو لڑائیاں ہوتی ہے، یہ دین کی کمی کی وجہ سے آج ہمارا زیادہ رجحان دنیا کی طرف ہے، آج ہمارا زیادہ رجحان مال و دولت کی طرف ہے، آج ہمارا زیادہ رجحان فلموں کی طرف ہے، آج ہمارا زیادہ رجحان فلم اور سیریل کی طرف ہے۔ جب ہم ان چیزوں کو اپنائیں گے تو خوشیاں گھروں کے اندر کہاں آئیں گی؟ تو صرف تو لڑائیاں صرف لڑائیاں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تمام کے حقوق بتائے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا فرمایا؟ کیا ارشاد فرمایا کہ جو عورت، جس عورت کا شوہر راضی رہے اور اس حالت میں وہ عورت انتقال کر جاتی ہے، جس عورت کے شوہر اگر راضی رہے اور اسی حالت میں اس عورت کا انتقال ہو جاوے تو وہ ڈائریکٹ جنت میں جائیں گی۔ کس نے فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ عورتیں اپنے شوہر کو کہاں راضی کرتی ہیں؟ آج حکم تو یہ ہے حدیث کے اندر کہ تم اپنے شوہر کے لیے بناؤ، سنگار کرو، اپنے شوہر کی خدمت کرو۔ یہاں خدمت ہم کسی اور کی کر رہے ہیں اور ہم بن سور رہے ہیں کسی اور کے لیے۔ افسوس کا مقام ہے ہماری تعلیمات کہاں چلی گئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کہاں چلے گئے؟ اللہ کے احکامات کہاں چلے گئے؟ ہم اتنے دنیا میں مائل ہو گئے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کثرت سے عورتوں کو جہنم میں جاتے ہوئے، عورتوں کو میں دیکھ رہا ہوں کثرت کے ساتھ جہنم میں جاتے ہوئے۔ ایک صحابی کھڑے ہو جاتے ہیں، رونے لگتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ہماری بہنیں بھی شامل ہو سکتی ہے، اس میں ہماری مائیں بھی شامل ہو سکتی ہے، اس میں کوئی بھی امت مسلمہ جہنم میں جائیں گی، یا اللہ کے نبی تڑپ ہوں گی اور ہمیں درد ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جتنا درد ہے وہ تمہیں نہیں ہے، کیونکہ میری امت اگر جہنم میں جائے، خدا کی قسم اللہ کے نبی کو جتنی تکلیف ہے کسی اور انسان کو نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورتوں کو میں دیکھ رہا ہوں کثرت کے ساتھ جہنم میں جاتے ہوئے، ایک تو عیب تلاش کرنے کے لیے، ذرا سی بات میں عیب تلاش کرتی ہے، شوہر کی عیب تلاش کرتی ہے، تو یہ میں کثرت کے ساتھ عورتوں کو جہنم میں جاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ دوسرا یہ کہ اللہ کی ناشکری کرنے کی وجہ سے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ جہنم میں کثرت سے جا رہی ہے، اور شوہر کی ناشکری کرنے کی وجہ سے وہ جہنم میں جا رہی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، کسی عورت کا نکاح ہو گیا، قسمت میں جو مقدر میں تھا آپ کو اللہ نے دے دیا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ لڑکیاں آپس میں بیٹھتی ہے، عورتیں ایک جگہ، اور اس کے بعد پھر جو ہے گپ شپ شروع کہ میرے شوہر تو 10,000 کا ڈریس لے کر آتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ شوہر جو بیچاری غریب، وہ عورت جو جس کا شوہر غریب ہے، جب عورتیں بیٹھتی ہے تو اس میں سے کوئی مالدار بھی ہوتا ہے، کوئی غریب بھی ہے۔ اب اس میں ہوتا ہے کیا ہے کہ مالدار گھرانے کی لڑکیاں یہ تانا دیتی ہے کہ میرے شوہر جو ہے وہ 10,000 کا لباس لے کر آئے ہیں۔ اب غریب گھرانے کی بچیاں یہی جا کر اپنے شوہر کو پھر جا کر بتاتی ہے، اور اس کے بعد یہ جو ہے کہتی ہے کہ مجھے بھی چاہیے۔ اب اس کے وجہ سے گھر میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہے۔ تو سب سے بدتر عورت تو وہ بھی ہے کہ جو ایک دوسرے کا گھر توڑنے کی کوشش کرتی ہے۔ بھائی اسے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو بتانا چاہیے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تعلیمات کو تو بتانا چاہیے۔
اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ صرف عورتوں کے لیے یہ نہیں کہا گیا بلکہ مردوں کے لیے بھی یہ حقوق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر شخص یہ کہتا ہے کہ میں اچھا ہوں، میرے جیسا کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے اچھا انسان وہ ہے کہ جو اپنے گھر میں سب سے اچھا انسان، جو اپنے گھر والوں میں سب سے اچھا انسان ہو، وہ سب سے بہتر ہے میرے نزدیک۔ ہر انسان یہ کہتا ہے کہ میں سب سے بیسٹ ہوں، بہتر ہوں، میرے جیسا کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ فرمایا گیا اللہ کے نبی نے کہ سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنے گھر میں سب سے بہتر۔ خیرکم خیرکم لأہلی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہیں گھر میں سب سے بہتر چنا گیا ہے اور تم گھر میں سب سے بہتر ہو تو سمجھو کہ تم دنیا کے سب سے اچھے آدمی۔ اس کے بعد یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ اگر عورت کسی کے گھر میں ہے، اب وہ ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے اور وہ ٹیڑھی پسلی سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس کو سیدھی کرنا چاہو گے تو توڑ دو گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بھائی اس پر تم ظلم مت کرو، وہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے، جو تمہارے مقدر میں ہے تم اس پر راضی رہو، اور اس کو زیادہ تم سیدھی کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ دو گے، گھر ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے اس پر کیا کرنے کا؟ صبر کرنے کا۔ جو اللہ نے مقدر میں لکھ دیا ہم اس پر راضی رہیں گے۔ اگر جو شوہر اور بیوی ان چیزوں کو مد نظر رکھ لے ہوئے، کبھی وہ گھر میں لڑائی نہیں ہوں گی، کبھی دوسروں کے پاس جانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، کبھی اپنی عزت سے کھلواڑ کرنے کی پیش نہیں آئے گی۔ لیکن ہماری تعلیمات ان چیزوں سے ختم ہے، ہم دنیاوی چیز کو زیادہ لیتے ہیں اور اخروی چیز کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ یاد رکھیے، صحابیات کا تذکرہ میں کر رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک لڑکی ہے، وہ جب نکاح ہوا ان کا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، کن کے پاس ہوا نکاح؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی کا۔ ایک تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ نہیں، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نکاح میں گئی، وہ سب کو معلوم ہے۔ ایک اور بیٹی تھی جس کا نکاح حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا، تو وہ حال اپنا بتاتی ہے کہ میں گھر کا سارا کام میں کیا کرتی تھی، گھر کا سارا کام کیا کرتی تھی، یہاں تک کہ چنا کو میں پیستی تھی اپنے ہاتھوں سے، اور اس کے بعد گھوڑوں کو کھلاتی تھی۔ اور اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی یہ بھی کہتی ہے کہ جب میرے شوہر باہر نکل جاتے تھے تو میں گھوڑوں کو کھانا بھی کھلاتی تھی، گھوڑوں کی حفاظت بھی کرتی تھی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، اب وہی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، یاد نہیں آ رہا نام، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد دیکھتے کیا ہے کہ وہ گھاس لے کر آ رہی تھی، چارہ جس کو بول دیجئے، کس کے لیے؟ گھوڑوں کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آؤ اور میرے اونٹ میں بیٹھ جاؤ پیچھے۔ تو اس کے بعد وہ کیا جواب دیتی ہے کہ نہیں، میرے شوہر جو ہے وہ بہت ہی غیرت مند آدمی ہے اور یہ برداشت نہیں کریں گے، اس لیے کہ میں شوہر سے خوش ہوں، اور جس حال میں مجھے اللہ نے رکھا ہے میں خوش ہوں، اور میں اپنے گھر والوں کی جو خدمت اور اپنے گھر کے لیے جو کام کرتی ہوں میں اس پر راضی ہوں۔ یہ ہے عورتوں کا حال۔ آج تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں، جتنی سہولیات آ رہی ہے اتنا ہم دور ہٹتے جا رہے ہیں، اتنے ہمارے اخلاق برباد ہوتے جا رہے ہیں، ہر چیز کی تہذیب ختم ہوتے جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے ہیں وہ سنت پڑھ لیجیے۔ واخر دعوانا